اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کے اندر کن کن انبیاء کرام کی چیزیں تھیں، اور اس تابوت کی وجہ سے بعض اقوام کی ہلاکت کیوں ہوئی، اور قرآن مجید اس تابوت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اس تابوت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور اس وقت یہ تابوت کہاں واقع ہے۔ ان سب باتوں کا جواب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ وہ مقدس تابوت ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، پھر اس کے بعد سب انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر حضرت شمول کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس تابوت کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے حفاظت سے سنبھالا جا سکے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں یہ قلعہ مکمل نہ ہو سکا، جسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور بحفاظت اسے اس قلعہ میں رکھ دیا، اور اس قلعے کا نام سلیمانی ہیکل رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت کو بے حد مقدس سمجھتے تھے، جب بھی کسی جنگ پر جاتے تو اسے ساتھ لے جاتے اور اس کی برکت سے جنگ جیت جاتے۔ جب کوئی مشکل یا فیصلہ کرنا ہوتا یا ان پر کوئی مشکل آتی تو وہ اس تابوت سے مدد لیتے اور اس سے ان کی مشکلات حل ہو جاتی۔ لیکن آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی قوم گناہوں اور برائیوں کی دلدل میں دھنستی گئی، تو بعض محققین کے مطابق بائبل کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر لشکر کشی کی اور سلیمانی ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور اس مقدس تابوت کو ساتھ لے گئے۔ جب دوبارہ سلیمانی ہیکل تعمیر کی گئی تو دوبارہ رومن نے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور اس کی جگہ چرچ بنا دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمالقہ قوم کا اور اس تابوت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور عمالقہ قوم کا انجام کیا ہوا تھا۔ بعض محققین کے مطابق عمالقہ قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کے کئی قبائل تباہ برباد کر دیے اور قتل عام کرنے کے بعد مقدس تابوت کو ساتھ لے گئے اور اس تابوت کو جلانے اور توڑنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو توڑ سکے اور نہ ہی جلا سکے، اور بعد میں اس مقدس تابوت کی بے ادبی بھی کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور ان لوگوں میں مختلف قسم کی بیماریاں لگ گئیں، جس سے یہ لوگ مرنے لگے۔ پھر آخر کار ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس مقدس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو غلطی کا ادراک ہونے کے بعد عمالقہ قوم نے مقدس تابوت بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل قوم کی طرف ہانک دیا، جس کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ 4 فرشتے بنی اسرائیل واپس لے کر آئے۔ شمول علیہ السلام نے اس کو ریسیو کیا۔ قرآن مجید کے مطابق جب بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی ماننے سے انکار کیا تو یہاں حضرت شمعون علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم سے تابوت واپس آنے کا کہا اور ان سے وعدہ لیا کہ اگر تابوت واپس آ جائے تو تم حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی مان لو گے۔ اس طرح بنی اسرائیل قوم نے ان کی یہ شرط مان لی۔ اب قرآن مجید میں تابوت کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور کے خاندان کی بقیہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے گھر والے فرشتے اٹھائے ہوئے چلے آئیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ آیات نمبر 248 کا ترجمہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس تابوت میں کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال والی چیزیں ہیں۔ اس مقدس تابوت میں لوح قرآنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آسمانی کتاب تورات کا نسخہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک، من و سلوہ والے برتن
اور مختلف انبیاء کرام کی صورتوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ چیزیں اس تابوت کے اندر ہیں۔ اب ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہودیوں کے نزدیک اس تابوت کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور یہودیوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کے لیے آئے، زیادہ تر ان کی چیزیں اس مقدس تابوت میں ہیں۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے عروج کا سبب تھا، کیونکہ جب بھی بنی اسرائیل جنگ پر جاتے تو اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے، جس سے وہ یہ جنگ جیت جاتے۔ اور آج جہاں پر مسجد اقصی ہے، یہاں پر حضرت سلیمان نے سلیمانی ہیکل بنایا تھا تاکہ اس مقدس تابوت کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی لیے یہودی اس مقدس تابوت کو حاصل کر کے دوبارہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد سلیمانی ہیکل بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ عروج حاصل کر سکیں۔ یہودی ہر قیمت پر سلیمانی ہیکل اور تابوت سکینہ واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق سلیمانی ہیکل کی ایک دیوار اور ایک دروازہ جو ابھی بھی موجود ہے، جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہودی اس دروازے کے سامنے اپنے مردے ابھی بھی دفناتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے جب ان کا کنگ مطلب دجال، کنگ سے مطلب دجال، اس دروازے سے گزرے گا تو مردے اس کے پیچھے زندہ ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ تابوت یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تابوت اس وقت کہاں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ تابوت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ تابوت دنیا میں ہی موجود ہے۔ یہودیوں کی ایک بہت ہی مستند کتاب جس کا نام مکابیز ہے، یہ یہودیوں کی بہت پرانی اور مستند کتاب ہے۔ اس کے مطابق تابوت ایک غار کے اندر ہے۔ جب یہودیوں کے اکٹھے ہونے اور عروج کا وقت آئے گا تب اس تابوت کو ڈھونڈنے والے خود بخود اس غار کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کو تابوت کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اور بعض محققین کے مطابق ایتھوپیا میں تابوت موجود ہے۔ ایتھوپیا کے چرچ اور لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ مقدس تابوت ایتھوپیا کے چرچ میں موجود ہے۔ اور جبکہ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس تابوت، جسے ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے لوگ وائس آف گاڈ بھی کہتے ہیں، یہ ڈمگی پہاڑوں کی غاروں میں موجود ہے، اور یہ غاریں ان کا روحانی گھر بھی ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ بائبل شہر میں موجود ہے، یعنی کہ جو تابوت ہے وہ بابل شہر کے اندر موجود ہے، اور یورپ والے بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یورپ میں موجود ہے۔ جتنی بھی قیاس آرائیاں ہو، لیکن سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ مقدس تابوت کہاں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔